اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں انشاء اللہ تعالیٰ سورہ یوسف کی آیت نمبر 12 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی دیکھ رہے ہیں، ایک مختصر آیت ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم آج جلد انالائز کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس آیت کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ ہوگا ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، اور دوسرا حصہ ہوگا وإنا لہ لحافظون۔ پھر جو پہلا حصہ ہے ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، اس کو میں نے 3 جملوں میں تقسیم کیا ہے، جس میں پہلا جملہ ہے ارسلہ معنا غدن، دوسرا ہے یرتع اور تیسرا ہے یلعب۔ تو 3 جملے ہم اس پہلے حصے میں انالائز کریں گے۔ تو پہلے الفاظ پہ بات کر لیتے ہیں۔ تو پہلا لفظ جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہے ارسل۔ یہ فعل امر کا صیغہ ہے۔ را، سین، لام، 3 روٹ لیٹرز آپ کو گرین کلر میں نظر آ رہے ہیں، اور فعل امر کا حمزہ آپ کو جب بھی زبر کے ساتھ نظر آئے تو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ باب افعال کا فعل امر ہوتا ہے، اور یہ حمزہ زائد نہیں ہوتا، یعنی حمزۃ الوصل نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک زائد حرف ہوتا ہے جو کہ ماضی میں لگتا ہے، اور مضارع میں بھی پھر اس کو تخفیف کی وجہ سے چونکہ حذف کر دیا جاتا ہے، لیکن فعل امر بناتے ہوئے اس حمزہ کو واپس لا کر فعل امر بنایا جاتا ہے۔ تو یہ پوائنٹ آپ کے ذہن میں اچھی طرح ہونا چاہیے۔ تو را، سین، لام مادہ باب فعال ارسل یرسل ارسالن، بھیجنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس سے فعل امر بن گیا ارسل، اور پہلا صیغہ ہے فعل امر کا، یعنی واحد مذکر حاضر والا صیغہ ہے، تو انت ضمیر مرفوع متصل جو ہے اس کا فاعل ہوگا۔ اس کے بعد اٹیچ ضمیر آپ کو نظر آ رہی ہے پرپل کلر میں، تو یہ ضمیر منصوب متصل ہے اور واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے اور یوسف علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے۔ معا کا لفظ جو ہے یہ اسم ہے اور ظرف ہے، جگہ کا مفہوم دے رہا ہے، ساتھ اس کے معنی کیے جاتے ہیں، اور اسم کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے وہ ہمیشہ ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے، لہٰذا نا ضمیر جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ جمع متکلم کی ضمیر ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے غدن۔ غدن جو ہے یہ کل کے لیے، جسے ہم ٹمارو کہتے ہیں انگریزی زبان میں، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، لہٰذا یہ بھی ظرف ہوگا۔ تو ایک جملہ ہم نے الفاظ کے ساتھ کلیئر کر لیا۔ اس کے بعد دوسرا جملہ جو ہے وہ ہے یرتع۔ اس میں آپ کو علامت مضارع یا نظر آ رہی ہے، را، تا، عین مادہ ہے، با فا سے استعمال ہوتا ہے۔ خان صاحب بتا رہے ہیں کہ رتع یرتع رتعن، جس کے معنی جی بھر کے کھانا پینا کے ہوتے ہیں۔ تو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے یہ، تو فاعل کوئی آگے ظاہر نہیں ہے، لہٰذا ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو جائے گا۔ واؤ حرف ہے، عاطفہ قرار دیا جائے گا۔ اس کے بعد اگلا فعل ہے یلعب، یا علامت مضارع ہے، لام، عین، با روٹ لیٹرز ہیں، اور عربی زبان میں لعبہ یلعبو باب سین سے استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی کھیلنا کے ہوتے ہیں، تفریح کرنا کے معنی بھی اس کے لیے جاتے ہیں۔ اور یہ یرتع اور یلعب جو ہیں یہ دونوں فعل مضارع مجزوم استعمال ہوئے ہیں، یہ آپ اچھی طرح جان رہے ہیں۔ تو آیت نمبر 12 کے 2 حصے ہم نے کیے تھے، اس میں سے پہلے حصے کے ہم نے 3 جملے بنائے، اور وہ تینوں جملے میں نے آپ کے سامنے الفاظ کے ذریعے واضح کر دیے ہیں۔ اب ہم ذرا ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کو دیکھ لیں کہ وہ ان 3 جملوں کے حوالے سے میں کیا انفارمیشن جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب شرح المفردات میں بتا رہے ہیں کہ رتعت الماشیۃ، یعنی را، تا، عین مادے کو پہلے انہوں نے ڈسکس کیا ہے، اور الماشیہ مویشی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو رتعت الماشیۃ جس کا مضارع پھر ترتع جو ہے استعمال ہوگا، یعنی رتعت سے پھر ترتع استعمال ہوگا نا، یعنی ماضی میں اگر چوتھا صیغہ لگا ہے تو مضارع میں بھی چوتھا صیغہ وہ آپ کو لکھ کر بتا رہے ہیں۔ اور مصدر انہوں نے لکھا ہے رتوعاً، اور اس کے معنی انہوں نے لکھے ہیں کہ رعت کیف شاءت۔ تو رتعت الماشیۃ کے معنی ہوں گے مویشی کا آزادی کے ساتھ شاداب جگہ میں چرنا، گویا یہ مویشی کے چرنے کے لیے ورب استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کو ایکسپلین انہوں نے کیا ہے کہ رعت کیف شاءت، اس نے چرا جیسے اس نے چاہا۔ یقالو کہا جاتا ہے خرجنا نرتعو و نلعبو، تو عربی زبان میں ایک محاورہ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کہا جائے کہ خرجنا نرتعو و نلعبو، تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ہم مزے اڑاتے ہوئے اور کھیلتے ہوئے باہر نکلے، ای ننعمو و نلہو۔ نائمہ ینمو باب سین سے استعمال ہوتا ہے تر و تازہ ہونا کے معنی میں، خوشگوار ہونا کے معنی میں، اور لہا یلہو لام ہا واو مادہ لہو کے
معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ ساری انفارمیشن ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب دینے کے بعد بتا رہے ہیں کہ واسم المکان منہ، اور اسی فعل سے جو اسم المکان بنے گا وہ ہوگا مرتعن، یعنی چرنے کی جگہ، اس کا لفظی ترجمہ اگر ہم چرنا کریں تو۔ اس کے بعد اگلا فعل بتا رہے ہیں لعب یلعب لعبا، جس کے معنی لہا یلہو لہون کے ہیں، یعنی لہو جو ہے وہ کہا جاتا ہے غیر سنجیدہ چیز کو، گویا تفریح کے معنی میں، کھیل کود کے معنی میں یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب حافظہ فعل جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، اور اس حافظہ فعل کا تعلق جو ہے ہماری آیت نمبر 12 کے دوسرے حصے سے ہے، لیکن یہاں پر چونکہ اس کا تذکرہ آ گیا تو میں یہیں پر ذکر کر دیتا ہوں۔ حافظہ باب سین سے استعمال ہوتا ہے، حافظہ الشیء یحفظہ، اور اس کا مضارع یحفظ، تو گویا سمع یسمع سے یہ فعل استعمال ہو رہا ہے، اور مفعول بھی جو ہے اس کا وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے۔ حفظاً اس کا مصدر ہے اور اس کے معنی ہے حرسہ، حرسہ یحرسو باب نون سے استعمال ہوتا ہے، جس کا مصدر حرسن یا حراستن آتا ہے، جس کے معنی حفاظت کرنا، پہرا دینا، محفوظ رکھنا، بچانا یا نگرانی کرنا کے ہوتے ہیں، اور اسی سے چوکیدار کے لیے لفظ جو ہے وہ حارس استعمال ہوتا ہے۔ تو جو معنی حافظہ کے ہیں وہی حراسہ کے ہیں۔ اس کے بعد اب وہ ارسلہ فعل کو ذکر کر رہے ہیں کہ ارسلہ ارسالن اطلقہ، اس کے معنی ہے اطلقہ، یعنی بھیجنا کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے فعل، اور آگے بتا رہے ہیں کہ ارسلہ معنا کے معنی ہے ای اسمح لہو، آپ اجازت دیں اس کو، بالذہابی جانے کے لیے، جانے کی معنی ہمارے ساتھ۔ تو ارسلہ معنا کا ترجمہ بھی ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اگلا لفظ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ الغدو، الغد جو ہم نے اس آیت میں غدن منصوب دیکھا ہے، اس کے معنی ذکر کر رہے ہیں کہ الیوم الذی، وہ دن کہ جو یاتی آتا ہے، بعد یومی کا علی اثرہ، آپ کے دن کے بعد اس کے پیچھے، یعنی یہ جو دن آپ گزار رہے ہیں نا، اس کے بعد جو دن آئے گا نا وہ الغد کہلائے گا۔ وَأَصْلُهُ، اور اس کی اصل جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اس کی اصل جو ہے وہ غدون ہے، اور غدون میں سے حذفت منہ اللام، لام کلمہ واو جو تھا اس کو حذف کر دیا گیا، وَجَاءَ عَلَى الْأَصْلِ فِي قَوْلِ الشَّاعِرِ، اور یہ غدون کا لفظ جو ہے وہ شاعر کے قول میں اصل طور پہ استعمال ہوا ہے، اور نیچے انہوں نے ذکر کر دیا ہے اس کا قول شاعر کا کہ اِنَّ مَعَ الْيَوْمِ أَخَاهُ غَدْوًا۔ اگلا لفظ بتا رہے ہیں مَعَ، جو کہ ظرف زمان او مکان ہے، اور تقولو آپ کہیں گے خرجنا معًا، ہم نکلے ساتھ، وَكُنَّا معًا، اور ہم تھے ساتھ۔ قولو کا، اور آپ کا قول، کنتو عند محمد، میں محمد کے پاس تھا، کیونکہ اندہ کے معنی بھی پاس کے ہوتے ہیں۔ یفیدو انکا ذہبت الی بیتہ او مکتبہ، یعنی یہ جو کہنا ہے نا کنتو عند محمد، اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ اس سے فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ آپ محمد کے گھر گئے یا اس کے آفس گئے۔ اما جہاں تک کنتو مع محمد کہا جائے تو اس وقت اس کے معنی ہوں گے فیفید مجرد المصاحبۃ من غیر الاشارۃ الی المکان، تو اتنا کہنے سے صرف مصاحبت کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، مکان یعنی جگہ کی طرف اشارہ کیے بغیر۔ یعنی یہاں پر یہ آپ کو مع اور اندہ کا فرق سمجھا رہے ہیں کہ مع کا لفظ جو ہے نا یہ ظرف زمان اور مکان دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے ایگزامپلس دے دی ہیں آپ کو۔ اور اندہ کا لفظ جو کہ پاس کے لیے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اس کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اندہ اس وقت کہا جائے گا جب آپ کسی کے پاس ہوں، اور مع کا لفظ جو ہے وہ پاس کا مفہوم تو دیتا ہے لیکن جگہ کی طرف اشارہ نہیں کرتا، یہ بات ذہن میں اچھی طرح رکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ہی ورکنگ کو پہلے دیکھ لیتے ہیں پورا۔ اضاحات نحویۃ میں بتا رہے ہیں کہ ارسلہ میں ارسلہ، یہ جو ورب ہے یہ من باب افعلہ ہے، یعنی باب افعال سے ہے، اور اس کا مضارع جو ہے وہ ہے یرسلو، اور اصلہ جو ہے یعنی یرسلو کی اصل جو ہے وہ ہے یؤرسلو، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ حمزہ جو ماضی میں زائد کیا گیا تھا وہ مضارع میں بھی زائد ہونا چاہیے، لیکن تخفیف کی وجہ سے اس حمزہ کو مضارع سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو وہی بات بتا رہے ہیں کہ تحذف حمزہ تو افعلا، افعلا کا حمزہ جو ہے حذف کر دیا جاتا ہے فی المضارع، مضارع سے، وتثبت فی الماضی والامر، اور ماضی اور امر میں ثابت رکھا جاتا ہے، والمصدری، اور مصدر میں، یعنی مضارع سے باب افعال کا حمزہ نکال دیا جاتا ہے، یعنی وہ جو زائد حمزہ ہوتا ہے، اور ماضی، امر اور مصدر میں اس حمزہ کو ثابت یعنی باقی رکھا جاتا ہے۔ اور یصاغ الامر من الصیغۃ الاصلیۃ، اور
امر جو ہے وہ اصلی صیغے سے بنایا جاتا ہے. اصلی صیغہ کیا تھا؟ ارسلہ یو ارسلو، یعنی تو افعلو، افعلا یو افعلو. تو حاضر کا صیغہ تو افعلو ہوگا، تو افعلو سے افعل بن جائے گا فعل امر. تو اسی طرح تو ارسلو سے ارسل بن جائے گا فعل امر. تو یصاغو ارسل بحذف حرف المضارعتی و ضمۃ اللامی، یعنی یہ طریقہ انہوں نے بتایا کہ کس طرح فعل امر بنتا ہے. تو سمپل پوائنٹ یہ ہے کہ میں آپ کو پہلے بھی اپنے لسان القرآن کے لیکچرز میں بتا چکا ہوں بہت دفعہ کہ باب فعال سے جب بھی آپ نے فعل امر بنانا ہے تو ماضی میں جس آپ نے ایک حرف کا اضافہ کیا نا، زائد حرف حمزہ، وہ مضارع میں ظاہر کر کے بنانا ہے. اور چونکہ وہ حمزہ زبر والا ہوتا ہے لہٰذا آپ کو فعل امر کے شروع میں جو حمزہ اگر زبر والا ملے تو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے گا کہ وہ ہمیشہ باب فعال کا ہی فعل امر ہوگا. یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لیجئے. اگر ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں معانا جو ہے یہ ظرف ہے، اور وکذالک غدن، اور غدن بھی اسی طرح ظرف ہے. یرتا مجزوم استعمال ہوا ہے، اور مجزوم یہ کیوں استعمال ہوا ہے؟ یہ مجزوم بالطلب ہے، یعنی طلب کی وجہ سے مجزوم ہوا ہے. اور طلب سنتے ہی آپ کے ذہن میں نا چند چیزیں آنی چاہیے. فعل امر آنا چاہیے، فعل نہیں آنا چاہیے، استفہام آنا چاہیے، ترجی آنی چاہیے، تمنی آنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ چند چیزیں جب بھی آپ کے سامنے آئیں تو اس سے مراد طلب ہوتی ہے، اور ان کے جواب میں فعل مضارع جو ہے وہ مجزوم استعمال ہوتا ہے. اور یلعب کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ معطوف علیہ، یرتا پر معطوف ہے، اور اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ انظر، آپ دیکھ لیجئے گا الآیۃ التاسعۃ، نویں آیت بھی اسی طرح ہی ہے. تو یہاں پر ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم اپنی آیت کے پہلے حصے کا انالیسس یہاں پر مکمل کر لیں، اور اس کے بعد جو آیت کا دوسرا حصہ ہم نے بنایا ہے اس کو ہم بعد میں انالائز کریں گے. تو جو پہلا حصہ تھا وہ تھا ارسلہ معنا غدین یرتا و یلعب. اس میں پہلا جملہ جو تھا وہ تھا ارسلہ معنا غدن. اس کو انالائز کروں میں آپ کے سامنے باقاعدہ تو ارسل فعل امر ہے، فعل با فاعل ہے، انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بہ ہے، معنا ظرف مضاف الیہ کے ساتھ مل کر یہ متعلق ہو گیا ارسل فعل کے، اور غدن جو ہے یہ بھی متعلق ہو گیا یا مفعول فی ہو گیا ارسل فعل کے لیے. پھر ارسل فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بہ اور اپنے متعلق سے مل کر اور اپنے مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا. اس کے بعد دوسرا جملہ جو بنا تھا پہلے حصے کا وہ تھا یرتا، جو فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے، واو عاطفہ ہے، یلعب پھر فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے، اور یلعب کا عطف جو ہے وہ یرتا فعل پر ہوا ہے. اور یرتا کا مجزوم ہونا کیوں ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں ابھی ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ میں کہ یہ جواب امر کے طور پہ مجزوم ہے، اور جواب امر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں یرتا سے پہلے ایک شرط جو ہے وہ محذوف ہے، جس کے جواب میں یہ فعل امر استعمال ہوا ہے مجزوم. گویا بھائی کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ یوسف کو کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، یرتا و یلعب، وہ کھا پی لے گا اور کھیل کود لے گا. گویا اگر آپ اسے کل ہمارے ساتھ بھیج دیں گے تو اگر کے ساتھ ان ترسلہ معنا غدن یرتا و یلعب، اس طرح پھر کچھ جملہ بنے گا. باقی ہم محمود صافی صاحب کے جملوں کے انالیسس میں اس چیز کو بھی تفصیل سے انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے. اب ہم چلتے ہیں اپنے اس آیت کے دوسرے حصے کی طرف. اس کے الفاظ جو ہیں بالکل واضح ہیں. واو حرف ہے، انا حرف ظروف مشبہ بالفعل ہے، اور جو آپ کو الف خالی نظر آ رہا ہے پرپل کلر میں یہ اصل میں انا کا اسم ہے جو کہ نا تھا، اور چونکہ 3 نون آ گئے تھے تو ایک نون کو حذف کر دیا گیا. تو نا جو ہے ضمیر منصوب متصل یہ انا کا اسم ہے. اور لام جو آپ کو نظر آ رہا ہے آگے وہ لام جارہ ہے، اس لیے کہ اس کے بعد جو ضمیر آپ دیکھ رہے ہیں وہ ضمیر مجرور متصل ہے. اگر یہ لام تاکید ہوتا کہیں تو اس کے ساتھ ضمیر جو تھی وہ مرفوع آتی، ذہن میں رکھیے گا. اور جو آگے آپ کو لام نظر آ رہا ہے زبر والا یہ لام تاکید ہے. یہ لام جارہ کیوں نہیں ہے؟ یہ لام جارہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کے بعد اسم ظاہر آ رہا ہے، اور لام جارہ جب بھی اسم ظاہر کے ساتھ آتا ہے نا تو زیر والا ہوتا ہے ہمیشہ، ذہن میں رکھیے گا. اور پھر وہ حافظونہ بھی نہ ہوتا لام کے بعد، وہ حافظینہ ہوتا اس کے بعد. تو یہ چند باتیں اکثر اسٹوڈنٹس کنفیوز ہوتے ہیں، تو میں نے چاہا کہ آپ کو کچھ شارٹ کٹس بھی ان چیزوں کے میں بتا دوں. تو لام جو ہے یہ لام تاکید ہے، اور حافظونہ جو ہے یہ حافظن کی جمع ہے. حافظن جو ہے صیغہ صفت اسم الفاعل ہے. حافظ پر بات ہم کر چکے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کے حوالے سے کہ انہوں نے حافظہ کے معنی کیے تھے حراسہ، یعنی حفاظت کرنا، محفوظ رکھنا، بچانا یا نگرانی کرنا. تو الحمدللہ جملہ مکمل ہو گیا ہمارا. ترکیب بھی مکمل کر لیتے ہیں اور پھر ورکنگ دیکھتے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی. واؤ کو ابھی ہم حرفی قرار دیتے ہیں. انا حرف ظروف مشبہ بالفعل ہے، جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی. انا کا اسم جو ہے وہ
نا ضمیر منصوب متصل ہے اور انا کی خبر جو ہے وہ حافظون ہے، اور لہو جو بیچ میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ جار مجرور متعلق ہے، متعلق مقدم ہے بلکہ کہیں گے ہم حافظون کے، اور خبر پر لام مزالقہ لگا ہوا ہے، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ تو ہم نے اپنی ورکنگ کر لی ہے، اب ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ باقی حصے کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب بہت اہم بات یہاں پر بتا رہے ہیں کہ انا لہو لحافظون میں حاذہ لام التقویہ، یعنی یہ لام کا ایک نیا نام آپ کے سامنے آیا ہے، یعنی لہو میں جو لام ہے نا اس کی بات ہو رہی ہے کہ یہ لام جو ہے یہ لام تقویہ ہے۔ ہم نے تو اسے لام جارہ ہی کہا ہے نا، تو ہے لام جارہ ہی، لیکن یہاں پر یہ فائدہ کس کا دے رہا ہے؟ یہ تقویت کا فائدہ دے رہا ہے، اس لیے اس کا نام جو ہے لام تقویہ رکھا گیا۔ اب یہ لام تقویہ کس لیے استعمال ہوتا ہے اس کو ذرا تھوڑا سا نوٹ کر لیں۔ وَتَعْتِي لِتَقْوِيَةِ عامل، یعنی یہ عامل کی تقویت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، عامل کی تقویت سے کیا مراد ہے؟ عامل جیسے کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ گرامر والوں کے نزدیک جو ہے کسی بھی اسم کو رفع، نصب اور جر دینے والا کوئی نہ کوئی عامل ضرور ہوتا ہے، یعنی اسم کوئی بھی مرفوع، منصوب یا مجرور کسی نہ کسی کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ جو وجہ بن رہا ہوتا ہے نا اس کو عامل کہا جاتا ہے۔ جیسے جملہ فعلیہ میں فاعل مرفوع ہوتا ہے تو فاعل کو گرامر والے کہتے ہیں رفع کس نے دیا؟ فعل نے، تو فعل عامل ہے۔ مفعول منصوب ہوتا ہے تو مفعول کو نصب کس نے دی؟ فعل نے، تو فعل عامل ہے۔ اسی طرح انا کا اسم جو ہے منصوب ہوتا ہے، انا کے اسم کو منصوب کس نے کیا؟ انا نے، تو انا عامل ہے۔ اسی طرح حرف جر کے بعد جو اسم مجرور ہے وہ مجرور کس وجہ سے؟ حرف جر کی وجہ سے، تو حرف جر جو ہے وہ عامل ہے۔ تو یہ عامل کا کنسیپٹ جو ہے اچھی طرح آپ کے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ یہ لام تقویہ جو ہے یہ عامل کی تقویت کے لیے آتا ہے۔ کون سے عامل کی؟ وہ عامل کے ضعف عن العملی، جس کا عمل کمزور پڑ گیا ہو۔ اچھا، عامل کا عمل کیسے کمزور پڑ جاتا ہے؟ اب اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں۔ وَيَكُونُ هَذَا الضَّعْفُ، اور یہ جو کمزوری ہے یہ کیسے ہوتی ہے؟ اس کمزوری کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اما یا تو لِتَأَخُّرِهِ عَنِ الْمَعْمُولِ، اما لِتَأَخُّرِهِ عَنِ الْمَعْمُولِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، یہ ضعف جو ہے اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ تاخر کہتے ہیں بعد میں آنا، یعنی پیچھے آنا، یعنی پیچھے رہ جانا یا لیٹ ہو جانا، ان معنی میں یہ تاخر جو ہے ان کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی ایک وجہ تو یہ ہے کہ عامل جو ہے وہ معمول کے بعد میں آئے، ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، ضعف پیدا ہونے کی۔ تو یہ انا لہو لحافظون میں اگر آپ غور کریں تو حافظون جو ہے یہ عامل ہے اور یہ بعد میں آ رہا ہے معمول کے، یعنی لہو میں ہا کی ضمیر جو ہے وہ معمول ہے، تو حافظون جو ہے اس کے بعد میں آ رہا ہے، تو اس وجہ سے ضعف پیدا ہو گیا، تو اس لیے اس لام کو جو لگایا گیا ہے اس معمول پر اس کو لام التقویہ کہا جائے گا۔ اور اس کی آیت کا ریفرنس انہوں نے دی ہے سورۃ الاعراف کی آیت کہ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ، یعنی یہاں پر دیکھیں کہ ہم لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ جو ہے یہ اصل میں تھا ہم يَرْهَبُونَ رَبَّهُمْ، تو يَرْهَبُونَ کے بعد اگر یہ ہوتا نا لِرَبِّهِمْ تو یہ لِرَبِّهِمْ نہ ہوتا بلکہ رَبَّهُمْ ہوتا، کیونکہ رَحِبَ يَرْهَبُ جو ہے نا یہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے، یہ لام کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا، لیکن چونکہ یہاں پر ضعف پیدا ہو گیا، کمزوری پیدا ہو گئی، تو معمول پر لام کا اضافہ کر دیا گیا، لام تقویت کا اضافہ کر دیا گیا۔ اور اسی طرح وفی قولہ تعالیٰ سورہ یوسف کی آیت جو انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے کہ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون، تو ان کنتم تعبرون رؤیا، بس اتنا ہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ جو عین با را مادہ ہے خواب کی تعبیر بیان کرنے کے لیے یہ بھی وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر لام داخل اس لیے کیا گیا کیونکہ اس کو مقدم کر دیا گیا ہے۔ اور اس کو پھر ایکسپلین کر رہے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کہ یقالو فلان یرہب ربہ، کہ فلان جو ہے وہ اپنے مالک سے، اپنے رب سے ڈرتا ہے، وَيَعْبُرُ الرُّؤْيَا من غیر لامی، یعنی لام کے بغیر یہ دونوں فعل استعمال ہوتے ہیں۔ ولیکن عندما تأخر العامل عن المعمول، لیکن جب عامل پیچھے رہ جائے معمول سے تو ضعف عملہ، اس کا عمل جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے، فدخلت اللام للتقویہ، پھر لام تقویہ جو ہے وہ داخل
ہوتا ہے۔ امید ہے بات اب آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور دوسری وجہ یہ بیان کر رہے ہیں وَإِمَّا لِكَوْنِهِ فَرْعًا فِي الْعَمَلِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، کہ اس عامل کی جگہ پر جو ہے وہ اصل عامل نہ ہو بلکہ اس کی فرع استعمال ہو۔ فرع سے مراد یہاں پر بتائیں گے کہ یعنی اسم الفاعل آ گیا جیسے، یا کوئی صیغہ صفت کا استعمال ہو گیا۔ مثال آپ دیکھیں گے تو بات الحمدللہ سمجھ میں آ جائے گی آپ کو، جیسے کہ ایگزامپل ہے سورۃ البقرہ کی کہ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، تو مصدقاً جو ہے یہ صدق یصدق تصدیقاً باب تفعیل سے استعمال ہوتا ہے، تصدیق کرنا کے معنی میں، تو مصدقاً تصدیق کرنے والا۔ تو اب اس کے ساتھ لام داخل کیا گیا ہے اس لیے کہ یہ مصدقاً اصل میں فرع ہے، یعنی اصل فعل استعمال نہیں ہوا۔ اور اسی طرح فعال لما یرید، سورہ بروج کی آیت ہے کہ فعل یفعل جو ہے وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے، لیکن اس سے چونکہ صیغہ صفت اسم الفاعل مبالغے کے لیے استعمال ہوا ہے تو یہاں پر لام تقویہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی بتا رہے ہیں کہ اذ العامل فی الآیات الاولی اسم فاعل، پہلی آیت میں اسم فاعل ہے عامل، اور دوسری آیت میں جو ہے وہ صیغۃ مبالغۃ اسم الفاعل، صیغہ مبالغہ ہے اسم فاعل کا۔ میں امید کرتا ہوں کہ بات آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور والعامل فی قولہ تعالی وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس میں وہ عامل بتا رہے ہیں، اس میں عامل کون ہے؟ وہ ہے حافظون، اس میں فاعل ہے۔ اور اگلی بات تو بہت ہی ہمیں بتا رہے ہیں کہ وَكَذَلِكَ تَدْخُلُ لَامُ التَّقْوِیَّةِ عَلَى مفعول المصدر، کہ لام تقویہ جو ہے یہ مصدر کے مفعول پر بھی داخل ہوتا ہے۔ نحو جیسے کہ مثال دے رہے ہیں کہ بدأت دراستي للعلوم الاسلامیتی فی المرحلۃ الجامعتی، تو یہاں پر لام آپ دیکھ رہے ہیں لام تقویہ داخل ہوا ہے کس پہ؟ علوم پر، اور علوم جو ہے یہ مفعول ہے کس کا؟ مصدر کا، اور مصدر کون سا؟ یعنی دراسہ مصدر جو ہے اس کے لیے مفعول کا کام دے رہا تھا، تو یہاں پر اصولاً استعمال نہیں ہونا تھا لیکن استعمال کیا گیا۔ اور اصل پوائنٹ اب بتا رہے ہیں کہ لام التقویتی لیست واجبہ، لام تقویہ واجب نہیں ہے، لازمی نہیں کہ یہ لگایا جائے۔ یہ جوزو جائز ہے ان نقولا کہ ہم کہیں زیارتی لہو کانت قبل سفری، تو یہاں پر زیارتی مصدر استعمال ہوا ہے، یعنی زیارہ مصدر ہے اور اس کا مفعول جو ہے وہ ہا کی ضمیر ہے جس پہ لام تقویہ داخل ہوا ہے، تو اس کو اس طرح بھی ذکر کیا جا سکتا تھا کہ او زیارتی ایاہو، یعنی زیارتی مصدر آ گیا اور مفعول جو ہے وہ ایا کے ساتھ استعمال ہو گیا ایاہو۔ جیسے قرآن مجید میں ایگزامپل کا ریفرنس دے رہے ہیں کہ وفی تنزیلی ذکر رحمتی ربی کا عبدہ زکریہ، یہاں پر تھوڑا سا اگر آپ غور کریں تو یہاں پر ذکر رحمتی ربی کا عبدہ زکریہ میں رحمہ جو ہے یہ مصدر ہے، ویسے تو ذکر بھی مصدر ہے لیکن ذرا ترجمہ ہم دیکھیں گے نا تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہاں پر عبدہ جو استعمال ہوا ہے منصوب، اس کی نصب کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو اس کو نصب دی ہے مصدر نے، کیونکہ مصدر بھی فعل والا عمل ہی کرتا ہے، تو یہ ذکر نے اسے نصب نہیں دی کیونکہ پھر مفہوم صحیح نہیں بنے گا۔ تو رحمہ مصدر ہے، اس نے نصب دیا عبدہ کو، تو یہاں پر اب دیکھیں اس عبدہ مفعول پر لام تقویہ داخل نہیں کیا گیا۔ اگر لام تقویہ داخل کیا جاتا تو کچھ یوں ہوتا ذکر رحمتی ربی کا لی عبدہ زکریہ، تو یہاں پر عبدہ زکریہ کہا گیا ہے اور اسی کو ذکر کریں کہ ہونا عبدہ جو ہے مفعول المصدر، مصدر کا مفعول ہے، اور کون سا مصدر کا مفعول ہے؟ رحمہ مصدر کا مفعول ہے۔ وَلَمْ تَدْخُلْ عَلَيْهِ لام، اور اس پر لام داخل نہیں ہوا۔ وَكَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تعالیٰ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے قول میں فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مخلف وعدہ رسولہ ان اللہ عزیز ذو انتقام، یہاں پر دیکھیں رسولہ جو ہے یہ مفعول بھی ہے، اور کس کے لیے مفعول بھی ہے؟ مخلفہ اسم الفاعل کے لیے۔ تو ہم نے یہی پڑھا نا کہ لام تقویہ جو ہے یا تو اسم الفاعل کے معمول پر داخل ہوگا یا پھر مصدر کے معمول پر داخل ہوگا، یعنی مصدر کے مفعول پر داخل ہوگا، تو ان دونوں جگہ پر دیکھیں لام داخل نہیں ہوا، اور اسی کو ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے ہیں کہ یہ لام تقویہ جو ہے یہ واجب نہیں ہے، اچھی طرح نوٹ کر لیجئے گا۔ تو اگر یہاں پر لام ہوتا تو جملہ کچھ یوں ہوتا کہ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ لِرُسُلِهِ۔ امید کرتا ہوں کہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو بڑا ٹیکنیکل سا یہ ٹاپک تھا، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ پوائنٹ آپ کو یا ٹاپک جو آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔
تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ اور ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ جو ہے مکمل ہو چکی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں محمود صافی صاحب کی ورکنگ کو کہ انہوں نے اس آیت کے جو جملے بنائے ہیں ان کا اعراب کس طرح ذکر کیا ہے. جی ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب جملہ بنا رہے ہیں ارسلہ سے پہلا جملہ، اور اس کا اعراب وہ لکھ رہے ہیں کہ لا محل لہا استناف فی حیز القول، یعنی وہ جو پچھلا قول چل رہا تھا نا یہ اسی کے ساتھ آپ جوڑ سکتے ہیں. جملہ یرتا جو ہے لا محل لہا جواب الشرط ہے، ایک پوشیدہ شرط کا جواب ہے، صحیح ہے، جس پہ فا داخل نہیں ہوا. اور جملہ یلب جو ہے یہ اس کا عطف ہوا ہے یرتا جملے پر. اور انا لہو لحافظون جو ہے یہ فی محل نصب ہے، حال بن رہا ہے، یعنی اس جملے کو حال بنا رہے ہیں، لہٰذا یہ واو جو ہے انا لہو لحافظون سے پہلے یہ واو حالیہ قرار دیا جائے گا. اور یہ حال کس سے بن رہا ہے جملہ؟ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ معنی میں جو ضمیر متکلم ہے اس سے حال بن رہا ہے، یا پھر ارسلہ میں غائب کی ضمیر سے حال بن رہا ہے. تو الحمدللہ جی جملوں کا اعراب بھی ہمارے سامنے آ گیا. اب آخری بات جو آیت نمبر 12 کے حوالے سے ہماری رہ گئی ہے وہ ہے آیت نمبر 12 کا اتھینٹک ترجمہ. اتھینٹک ترجمہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں جی اتھینٹک ترجمہ سے مراد کیا ہے آپ کی؟ تو مراد صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ ترجمہ جو گرامر کے بہت نزدیک کیا گیا ہے یا کوشش کی گئی ہے اس کی. تو آیت نمبر 12 کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں. ارسلہ معنا غدن، اسے کل ہمارے ساتھ بھیج، یرتا کے چرے چگے، و یلعب اور کھیلے کودے، و انا لہو لحافظون اور بے شک ہم ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو یہاں پر انہوں نے واو کو حالیہ کے طور پر نہیں لیا، تو یہ آپ کو تراجم سے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ فرق جو ہے پتہ چل جائے گا. تو الحمدللہ جی آیت نمبر 12 ہماری مکمل ہو گئی ہے سورہ یوسف کی. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.